الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ زقوم کا درخت گنہگار کی خوراک ہوگا، پگھلے تانبے کی مانند پیٹ میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا پانی جوش مارتا ہے۔ اس کو پکڑ لو، پھر اسے گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے وسط میں، پھر انڈیلو اس کے سر پر کھولتا پانی عذاب دینے کے لیے۔ چکھو تم بڑے معزز اور مکرم ہو، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں رہ رہے ہوں گے۔ ان کا لباس باریک اور دبیز ریشم کا ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہاں یوں ہی ہوگا، اور ہم بیاہ دیں گے انہیں گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتوں سے، وہ منگوا لیا کریں گے وہیں ہر قسم کا اطمینان سے۔ نہ چکھیں گے وہاں موت کا ذائقہ بجز اس پہلی موت کے، اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے انہیں عذاب جہنم سے، محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی مہربانی سے۔ یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ پس ہم نے آسان کر دیا قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ پچھلے فرمان میں حضرت موسیٰ کا قصہ بیان فرمایا گیا کہ جب فرعون اور اس کے امراء بحث میں ہار گئے، موسیٰ کے معجزات کے سامنے عاجز ہو گئے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ بنی اسرائیل کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ حکم ہوا، آگے دریا ہے، آپ کے عصا مارنے سے پھٹ جائے گا، آپ پار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اس میں غرق کر دے گا۔ اسی طرح ہوا، فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بتائی کہ ان کے محلات، ان کی سرسبز زمینیں، باغات سب پیچھے رہ گئے، اور بعد میں بنی اسرائیل کو ان کا مالک بنا دیا گیا۔ اتنی بڑی تباہی اور محرومی پر کسی نے ان پر افسوس نہ کیا۔ اس فرمان سے مکہ والوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اے منکرین، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور سارا عرب اللہ تعالیٰ کے اس محبوب کے قدموں تلے ہوگا جس کے لیے تم ہر راستہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اسی طرح مدد فرماتا ہے جس طرح بنی اسرائیل کی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، رب ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت آئے گا آخرت میں جس کا وعدہ ہو چکا، تو اس وقت کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ جنہوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی گزاری، ان کے لیے ہر نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور جنہوں نے بغاوت کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوں گے۔ آج کا فرمان بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا، آگ پر گھسیٹا جائے گا، اور زقوم ان کی خوراک ہوگی، اور ابلتا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا کہ اب چکھو مزہ۔ بے شک تو بڑا معزز تھا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے رسول کے غلاموں کے لیے باغات ہوں گے، محلات ہوں گے، سونے اور چاندی کے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، جو چاہیں گے فوراً حاضر ہوگا، حوریں ان کی بیویاں ہوں گی، پھر نہ وہاں کوئی بیمار ہوگا، نہ دوبارہ موت ہوگی، اور کوئی سزا عذاب پھر کبھی نہیں ہوگا، نہ حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری ہدایت قرآن پاک میں مفصل اور آسان طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان سے بیان کر دی گئی ہے، تاکہ تم بر وقت اپنے حالات ٹھیک کر لو، اور اب انتظار کرو اس دن کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کا دن، اور یہ منکرین بھی انتظار کریں۔ یہ حالت جنت اور دوزخ کی بیان کی گئی ہے، دنیا میں تباہی اور کامیابی بیان کی گئی ہے، اور یہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ دونوں جہانوں میں کامیابی اسی کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل غلامی اختیار کرے گا، اور ہر کام غلامی میں رہ کر سکے گا۔ جو شیطان کے تسلط
اور ورگلانے سے بچے گا، اور وہی بچے گا جس کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوں گے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بتائی گئی اور اسے حاصل کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اسی حکم کی تعمیل میں ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینے صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے التجا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔